بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ ملک کی معاشی صورتحال ہم بارہا پروگرامز کرتے رہے ہیں، گفتگو کرتے رہے ہیں، اور یہ موضوع جو ہے وہ اس قدر اہم ہے کہ شاید تمام موضوعات جو ہیں وہ اس سے پیچھے ہیں۔ اب پھر ملک میں سیاسی عدم استحکام، پھر اسحاق ڈار صاحب کی واپسی، آئی ایم ایف کے ساتھ نئی نیگوسیشن، اب ایف اے ٹی ایف کے اجلاس جہاں سے امید ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا، پھر انفلیشن، پھر فوڈ امپورٹ، بہت سارے ایسے معاملات تھے جس پہ ہم نے آج ایک کمپریہنسو پروگرام اس پہ کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق چیئرمین محترم جناب ہارون شریف صاحب، چیئرمین ایف بی آر سابق محترم جناب شبر زیدی صاحب، ممتاز ماہر معیشت ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، اور سابق وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ پہلے تو ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، یہ آئی ایم ایف سے شروع کرتے ہیں کہ اب کیا ایسی تبدیلی آئی جو اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد کوئی جو ٹرمز کنڈیشن چیزیں، کیونکہ جیسے مفتاح صاحب کے کچھ اسٹیٹمنٹ آئے کہ ہم نے پھر کچھ مس کمٹمنٹس کی ہیں، تو اب اسٹیٹس کیا ہے اب آئی ایم ایف کا اور پاکستان کے جو صورتحال ہے اس کا؟ طارق صاحب، جو ایک حقیقت ہے، بنیادی حقیقت وہ یہ ہے کہ یہ اگریمنٹ جو آئی ایم ایف کے ساتھ کیا گیا تھا، یہ 2019 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کے دوران کیا گیا تھا، ٹھیک، اور پھر اس اگریمنٹ کے تحت جو کمٹمنٹ کی گئی تھی، جو وعدے کیے گئے تھے، وہ وائلیٹ کیے گئے، وہ توڑ کیے گئے۔ پھر پروگرام سسپینشن میں چلا گیا، اور پھر نئی حکومت اپریل میں آئی، اس نے دوبارہ سے مذاکرات شروع کیے۔ تو پروگرام کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں، جو شرائط ہیں، وہ تو سب پرانی ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران جو ہیں وہ ان پہ وعدے کیے گئے۔ اب دیکھیے، ایک چیز میرا جو تجربہ رہا ہے ان عالمی اداروں سے ڈیل کرنے کا، اس کا ایک تو جو سنہری سبق ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک دفعہ وعدے کر لیے جائیں، جو وزارت خزانہ حکومت پاکستان کی طرف سے وعدے کر لیے جاتے ہیں، تو ہماری طرف سے وعدے کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، وعدے کرنے کے بعد نہیں۔ تو وعدہ جب ہو گیا تو آپ پھر سب عالمی اداروں کو کہیں کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس کے اوپر 100% عمل درآمد ہو۔ جیسے 7ویں اور 8واں ریویو تھا آئی ایم ایف کا، اس کے دوران آپ نے جو وعدے کیے، ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم اس پہ 100% عمل درآمد کریں گے۔ جب 9th ریویو جو ہمیں بتایا جا رہا ہے نومبر میں شروع ہوگا، اس ریویو کے دوران ہم کوئی نئی اپنی آپ سمجھیے کہ اپنی ڈیزائرز یا اپنی خواہشات جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ جو ایک پروگرام ہے جو ای ایف ایف ہم کہتے ہیں، ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی، اس کے اندر جو وعدے کر لی جائیں، پھر اس کے اندر کوئی ترمیم کرنے کی یا ترامیم کرنے کی خواہش ظاہر نہ کی جائے۔ پاکستان کی سچویشن بڑی یونیک ہے، سیلاب آ گئے ہیں اور بہت سارا نقصان ہو گیا ہے، تو اس کا جو اصالہ ہے اس کے لیے ہم دوسرے پروگرام جو ہیں آئی ایم ایف کے، جیسے ایک فوڈ شاک کے حوالے سے ایک پروگرام ہے، کلائمیٹ فائنینسنگ کے حوالے سے ہے، تو دوسرے پروگرامز کے اوپر نظر ڈالیں، لیکن جس پروگرام کے اوپر ہم وعدہ کر چکے ہیں اس پہ میرا خیال ہے کہ طارق صاحب 100% عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ہارون صاحب، یہ کوئی سمپیتھیٹک کوئی چیز نظر آتی ہے ٹورڈز آئی ایم ایف؟ کیونکہ ہم نے یہ سیلاب والی چیزوں کو بھی اس طرح کا جی اتنا نقصان ہے، کوئی مور دین $30 بلین اور سب چیزیں، اور پھر آتی رہی، لیکن پھر اسحاق ڈار صاحب نے کہا جی ہم پیرس کلب والا جو معاملہ ہے اس کو ایز اٹ از رکھیں گے، کچھ ہوگا تو یہ کوئی، اور پھر جو ہماری اپیل تھی تو ہماری شاید ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی، خیال یہ ہے کہ اتنے پیسے ہمیں نہیں ملے سیلاب کے باوجود بھی، تو آئی ایم ایف کوئی سمپیتھیٹک ہے یا نہیں؟ وہ بالکل اس نے تو نمبرز اور اس معاملات پہ ہی چل رہا ہے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں اس کو کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب، ہارون صاحب سے میں ذرا جواب لے لوں۔ جی ہارون صاحب۔ جی طارق صاحب، دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم ڈیل کرتے ہیں، میں اب دوسری سائیڈ سے پاکستان جیسے ممالک کو 15-16 کو کوئی 20-25 برس سے ڈیل کرتا رہا ہوں۔ ایک تو پہلی بات بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کی کنسسٹنسی جو ہے ان ٹرمز آف ڈیلیورنگ جو ہم وعدہ کرتے ہیں اس کے اندر ہسٹوریکلی کانسٹنٹ نہیں رہتی، اور اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں، اور اس میں پاکستان کو بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور آئی ایم ایف کو بھی پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کو بہتر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ کا ٹائم ہے، صوبوں میں حکومتیں فرق ہیں، تو آئی ایم ایف اور دونوں کو مل کے اگر پروگرام کو چلانا ہے تو اس کو سمجھنا ہے۔ اب یہ سمپتھی کا پارٹ،
دیکھیے سمپتھی وداؤٹ ایویڈنس جو ہے اور سمپتھی وداؤٹ اے گیم پلان آج کل کے حالات میں جب گلوبلی لیکوڈیٹی شرنک ہو رہی ہے اور ایک ملک کے لیے ایکسیپشن کرنا کسی ادارے کے لیے مشکل ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم خالی اگر بیچ رہے ہیں کہ ہمارا بہت نقصان ہوا ہے جو کہ ہوا ہے اس کی ریئلائزیشن تو آ جائے گی, لیکن اگر آپ دیکھیے کہ جو ہماری اسیسمنٹ تھی ملٹی ڈونر وہ بھی جب اسی ٹائم پہ آ گئی اور ڈاکٹر صاحب واشنگٹن میں تھے جب انہوں نے اس کو اناؤنس کیا کہ جی ہمارا 30 ارب ڈالر تک کا ایک نقصان ہے. جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نقصان کے اوپر جو ڈیٹ سسپینشن کی یا ری پیمنٹ سسپینشن کی بات ہو رہی تھی وہ ہم نے اس کے اندر بہت سے گول پوسٹ چینج کیے. پہلے ہم نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی ہم جیسے کووڈ کے زمانے میں ہوا تھا سارا ڈیٹ سسپینڈ ہونا چاہیے. آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ پبلک نہ جائیں, پہلے ہم سے بات کیجئے. پھر ہم نے کہا ہم بائی لیٹرل ڈونرز کو ڈیل کریں گے. اچھا بائی لیٹرل ڈونرز کے اندر اگر آپ دیکھیے تو چائنا سٹینڈز آؤٹ. چین کے ساتھ ہم نے ابھی نیگوسیشن شروع ہی نہیں کی تھی لیکن ہم نے آئی ایم ایف سے بات چیت شروع کر دی. پھر ایک سٹیٹمنٹ ایسی بھی آ گئی کہ اگر سارے کا سارا ڈیٹ ہمارا اس وقت ڈیفر نہ ہوا تو پاکستان بڑی مشکل حالات میں آ جائے گا. وزیر اعظم صاحب نے کہا جس کے اوپر بانڈ مارکیٹس نے فوراً ریاکٹ کیا اور ہمیں اس کا ایک ریاکشن آیا, پھر ہمیں کلیریفیکیشن دینی پڑ گئی. میری اس میں رائے اس وقت یہ ہے کہ پاکستان واقعی بہت مشکل ترین ٹائم میں ہے, ہمارے نقصانات بھی بہت ہوئے ہیں, لیکن جب تک ہم ایک ریفارم کا اور اس کو ڈیل کرنے کا کہ ہمارے پاس گیم پلان کیا ہے, لیکن ہم 6 سے 8 ماہ کا اگر یا سال کا ڈیفرمنٹ بھی ہو جاتا ہے ہمیں فسکل سپیس بھی مل جاتی ہے. انٹرنیشنل اداروں کو نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن کا ٹائم آ جائے گا, ان کو نہیں پتا کہ پالیسی کو کیسے کنسسٹنٹ رکھا جائے گا. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو آپ پروگرام پیش کریں اس کے اندر لیڈ پارٹنرز کچھ ایسے ادارے ہوں جن کے سربراہان کی کوئی کنٹینیوٹی دکھائی دے. شبر صاحب یہ آپ کا تو بڑا کلیئر اسٹانس ہے کہ جب تک جو بنیادی چیز ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کا اگر کمپیریزن کریں تو کیا چیزیں آپ کو اسحاق ڈار کے آنے کے بعد کچھ بہتر نظر آئی ہیں یا نہیں, جو مفتاح صاحب نے ٹھیک کی تھی وہ بھی خراب ہونے لگی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ جو پاکستان میں کرنسی کی موومنٹ ہوئی ہے ان دا پاسٹ 7-8 months اس میں کچھ تو فنڈامنٹلز ہیں اور کچھ چیزیں ہماری بیڈ گورننس کی وجہ سے بھی ہوئی ہیں, اور ہم نے اپنا حوالے کا ایکسچینج کمپنی کا میکینزم کو اسپیکولیشن کو بڑی ہوا دی تھی, اس وجہ سے ہمارا ڈالر ہے کچھ ایکسلریٹ ہوا تھا. تو اس بارے میں میرا ذاتی ویو ہے کہ اس میں ڈار صاحب کی مینجمنٹ کمپیریٹیولی ہسٹوریکلی بہتر رہی ہے فرام دا ادر ون, تو وہ ڈفرینس ہے. باقی مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا بٹوین ڈار صاحب اور مفتاح صاحب. ہم نے $51 بلین کی ایف ڈی آئی دکھائی ہے پاکستان کی کہ ہم ایف ڈی آئی لائیں گے اگلے 4 سالوں میں, اور تقریباً 22 بلین کا اس میں پھر بھی ڈفرینس ہے. تو یہ جو 70 بلین کا ڈفرینس ہے, میں کوئی اکنامسٹ نہیں ہوں, نہ میں کوئی اتنا بڑا میں نے کوئی زندگی میں اتنی معیشت کو پڑھا لکھا ہے, مگر میں سمپل اکاؤنٹنٹ ہوں. مجھے پاکستان کے اکاؤنٹس بیلنس ہوتے نظر نہیں آ رہے, اور کوئی بھی مجھے ایسی شکل نظر نہیں آ رہی پچھلے اگلے کوئی 8 مہینے سے. مجھے یہ بتائیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کیا کر رہا ہے, ہم نے خود کیا کیا ہے. اب یہ بتائیں نا کہ ایز اے پاکستانی ایز اے نیشن نہ ہم اپنا امپورٹ کرٹیل کر سکے, نہ اپنے بازار بند کر سکے, نہ ہم نے کوئی چیز کی. تو یہ تو ایک بڑی عجیب سی ریئیکشنری سی قوم ہے جس نے جو آہستہ آہستہ ڈیفالٹ اور تباہی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. اور انفارچونیٹلی ہم بڑے کرسری سے چھوٹے چھوٹے بات کہ آئی ایم ایف نے کیا کہہ دیا, ہم نے کیا چیز کمپلائی کر لی, کیا چیز کمپلائی نہیں کر دی. آئی ایم ایف کوئی خدا نہیں ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایسا جادو کا چراغ ہے. جو انہوں نے کاغذ بنا کے رکھا ہے وہ رپورٹ ویب سائٹ پہ موجود ہے, اس کا پیج نمبر 35 ہے, شیڈول کا نمبر 3A ہے, آپ نکال کے پڑھ لیں. اگر کسی کو سمجھ آ جاتا ہے, میں تو اکاؤنٹنٹ ہوں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا, اور وہ بیلنس نہیں ہو رہا, اور اگر وہ بیلنس نہیں ہوگا تو پاکستان کو ڈیفالٹ میں جانا پڑے گا. یہ پاکستان کی حقیقت ہے, باقی آپ کی مرضی ہے, آپ لوگ بڑی بڑی باتیں کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, شبر زیدی صاحب کا بڑا بے لاگ اور دو ٹوک قسم کی گفتگو. انہوں نے کہا جی مجھے تو چیزیں بیلنس ہوتی نظر نہیں آ رہی, تو باتیں بھلے ہم جو مرضی کرتے ہیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سر؟
سب سے پہلی بات ہے میرے خیال میں ڈیفالٹ نہیں ہوگا، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ میں ابھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ کیوں نہیں ہوگا یا اگر ہوا تو کیوں ہوگا۔ ٹھیک۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ایک آئی ایم ایف پروگرام ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں تمام انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، اس کے ساتھ ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اس کے ساتھ ایشین انفراسٹرکچر بینک، چائنا کے بینک، امریکہ کے بینک، یہ ہمارے ساتھ ہماری فائنینسنگ کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے رجیم چینج کی تو اس وقت ہمارا پولیٹیکل جو ہے رسک وہ ایک دم شوٹ اپ کیا، اور اس کے بعد سے جس قسم کی مینجمنٹ آ رہی ہے اکانومی کی، وہ ری ایشور نہیں کر پا رہی انٹرنیشنل انویسٹرز، پرٹیکولرلی بانڈ ہولڈرز کو وہ ری ایشور نہیں کر رہی۔ ہمارے پاس $8 ارب ریزروز میں پڑے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم وہ پے نہیں کریں گے، تو پھر یہ انویسٹر کیوں پریشان ہے؟ صحیح۔ پریشانی صرف ایک بات کی ہے جو آئی ایم ایف نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگوں میں سری لنکا کی طرح اگر انتشار پھیل گیا اور ٹوٹل ڈسرپشن ہو گئی اگلے 1-2 ماہ میں، تو پھر یہ پاکستان واقعی ہی پے نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک۔ سو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہمیں اپنے انتشار کی پاسبلٹی کو زیرو کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اور میرے خیال میں کہ اس وقت جو 2022 والا بانڈ ہے اس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا چاہیے، اور ہمیں انٹرنیشنل انویسٹرز کو یقین دلانا چاہیے کہ ہم اس کو ادا کریں گے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے جو بینکس ہیں ان کو چاہیے کہ یہ بانڈز ہمارے خرید لے مارکیٹ سے، ٹھیک۔ اور جب وہ مارکیٹ میں ان کو خریدیں گے تو ہمارا جو اس وقت اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوگا، انویسٹرز کو یقین آئے گا کہ پاکستان بڑا سیریسلی کام کر رہا ہے ان چیزوں پہ۔ ٹھیک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو الیکشن کی بات ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ انٹرنیشنل انویسٹر اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک وہ یہ نہیں دیکھیں گا کہ ایک کریڈیبل، پاپولر، الیکٹڈ حکومت کام کر رہی ہے اور اس کو عوام کی سپورٹ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کلیئرٹی آ جائے، تاکہ کلیئرٹی آئے کہ الیکشن کب ہونے ہیں، جو ابہام ہے یہ ختم ہو تاکہ معاملے کو آگے بڑھے۔ فاروق سلیم صاحب، شبر صاحب نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، آئی ایم ایف یہ کر رہا ہے، آئی ایم ایف یہ کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو چیزیں ہم نے کرنی تھی اس کی کیا؟ جی شبر صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس فگرز نہیں ہیں، میں پھر آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ جو انہوں نے مئی میں ایشو کی تھی اس کا پیج نمبر 35 لے کر 3A شیڈول مجھے کوئی ملا دے، میں بات مان جاؤں گا۔ جو انویسٹر ہے وہ بیوقوف نہیں ہے، انویسٹر وہ دیکھ رہا ہے جو فیوچر میں نظر آ رہا ہے۔ میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں نیگیٹو بات نہیں کرنی چاہیے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں آئی ایم ایف کی وہ چیز جو ریکارڈ پہ موجود ہے، فائل میں موجود ہے، میں اس کو اگنور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں ایک پروڈنٹ کنزرویٹو اکاؤنٹنٹ ہوں، میں ایک آپٹیمسٹک فیوچرسٹک اکنامسٹ نہیں ہوں۔ اچھا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، جو ہمارے کرنے کے کام ہے جو شبر صاحب کہتے ہیں وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ شبر صاحب کی اس آرگیومنٹ میں بڑا وزن ہے کہ ہم سب کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ورلڈ بینک ہمارے لیے کر دے، آئی ایم ایف کر دے، ہم خود کیا کرنے کو تیار ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشی بحران ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ معاشی بحران کا ہے، لیکن اس کے اوپر آپ سوچ لیجئے کہ سیاسی غیر یقینی، وہ ایکسٹریم پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اور ساتھ میں اب وہ جو دہشت گردی کا سر جو ہے وہ رائزنگ ملیٹنٹ تھریٹ بھی ساتھ میں آنے لگی۔ جو معاشی بحران کا جہاں تک تعلق ہے، ہم دنیا کے مالیاتی نظام کا حصہ ہیں، اس وقت جو ہے وہ دنیا بھر کی اکانومی جو ہیں وہ کسی نہ کسی قسم کے بحران میں مبتلا ہیں۔
دیکھیے امریکہ جیسے ملک میں کوئی 40 سال کا مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، برطانیہ میں کوئی 42 سال کا مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، پاکستان میں 47 سال کا مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. ڈالر نے تقریباً ساری ہی کرنسیز کی اتنی شدید پٹائی کی ہے، یعنی کہ آپ پاؤنڈ دیکھیں تقریباً پیریٹی پہ پہنچ گیا تھا، 1:1.103 پہ چلا گیا تھا. اسی طرح یورو جو ہے اس کی بہت پٹائی ہوئی ہے، جاپنیز ین کی بہت پٹائی ہوئی ہے. تو کرنسیز نیچے جا رہی ہیں، دنیا بھر کی جا رہی ہیں، پاکستان کی بھی جا رہی ہے. صحیح. مہنگائی پاکستان میں بھی بہت ہے اور دنیا بھر میں بھی بہت ہے. لیکن جو دو اضافی چیزیں ہمارے اوپر برڈن بن جاتی ہیں وہ سیاسی غیر یقینی ہے اور دہشت گردی کا وہ جو رائزنگ ملیٹنٹ تھریٹ سامنے آ رہی. اچھا، اب جو پاور سینٹرز ہیں، دیکھیے پرابلم تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دی. اب جو پاور سینٹرز ہیں پاکستان میں، جو سیاسی پاور سینٹر ہے وہ حکومت ہے اور اپوزیشن ہے، اور پھر غیر سیاسی جو پاور سینٹر ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو 3 بڑے چیلنجز ہیں ان کے اوپر کون سوچ رہا ہے کہ ان چیلنجز کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے؟ کیا حکومت سوچ رہی ہے؟ کیا اپوزیشن کے پاس کوئی پرپوزلز ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر غور و خوض کر رہی ہے؟ تو وہاں پہ مجھے ایک بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے کہ چیلنجز ایگزسٹ کرتے ہیں اور مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ پاور سینٹرز، فیصلہ ساز شخصیات اور ادارے جو ہیں وہ ان چیلنجز کے اوپر کچھ سوچ نہیں رہے. ٹھیک، یہی بات شبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کرنے کا جو کام ہے کیا وہ ہم کر رہے ہیں، بہت بڑا سوال. یہ میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر یہ جو انفلیشن ہے، فوڈ امپورٹ ہے اور جو دوسرے بڑے چیلنجز ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کریں. ویلکم بیک ناظرین. ہارون شریف صاحب، شبر زیدی صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب اور ڈاکٹر سلمان شاہ میرے مہمان ہیں. ہارون صاحب، اب یہ جو انفلیشن ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ جی ہم یہ کم کر دیں گے. ابھی آج پھر یہ فوڈ امپورٹ والا بھی ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے. پنجاب اور کے پی کے نے کہا جی ہمیں امپورٹ کرنی ہے گندم، وفاق کہتا ہے جی ہم پرمیشن نہیں دے سکتے ہیں. اب یہ جو چیلنجز ہیں یعنی امپورٹ بل کا چیلنج اور پھر انفلیشن، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، ایشو تو یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی ہماری کم ہے اور بتدریج کم ہوتی رہی ہے، اور جو ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے، ڈیمانڈ ہماری انٹرنل زیادہ ہے، تو نیٹ امپورٹر آپ پھر ہو جاتے ہیں. اب اس صورتحال کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ چیزیں جو کمپیٹیٹیونیس اور پروڈکٹیوٹی ایگریکلچر سیکٹر کی ہے یا جابز کریشن کرنے کی ہے، اس کے لیے یہ قرض پر نہیں ہوتی ہے، یہ انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے اور آپ کو ٹیکنالوجی انہینسمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پر ہم نے، جیسے ابھی پہلے بات ہو رہی تھی، کچھ کام ہم نے جہاں تک تھوڑی بہت ریفارم ہے وہ ہم ملٹی لیٹرلز کو دے دیتے ہیں، اور جہاں تک انویسٹمنٹ ہے پریکٹیکلی ہم نے وہ چین کے اوپر ایک اکتفا کیا ہوا ہے. اس میں شبر زیدی صاحب کی تائید کرتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے. ممالک ایکسیپشنل سٹیپس لے رہے ہیں کہ ہم اس وقت جو ہے انٹرنل اپنی صورتحال ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اس وقت جو ہے کچھ سگنلز دینے کی ضرورت ہے دنیا کو کہ دیکھیے، جیسے اگر آپ کو فوڈ سیکیورٹی کے اوپر کام کرنا ہے تو ہمارا ایک ود ان ساؤتھ ایشیا ایک ارینجمنٹ تھا جس کو ہم اس وقت، چلے ساگ تو بیچارہ ملتا نہیں ہے، ہم نے ایک فوڈ بینک کی بات کی ہوئی تھی. ہمیں اس کے لیے ریسورسز کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، لیکن میڈیم ٹرم کے اندر تو ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے اور وہ انویسٹمنٹ سے ہوگی. اب جہاں تک آپ دیکھیے، ابھی ہماری اکنامک مینجمنٹ یا ٹیم کی جتنی سٹیٹمنٹس ہیں، اس کی بھی اور پہلے بھی، آپ دیکھیے اس پورے کے اندر فائر فائٹنگ کا ایک ایلیمنٹ آ رہا ہے، لیکن انویسٹمنٹ کا ذکر ہی نہیں ہے. میں اب آپ کو بڑی پریکٹیکل اگزامپل دیتا ہوں. جو میں نے شروع کیا تھا پروگرام جیسے قطر کے ساتھ، ابھی یہ ساری ٹیم گئی، آ کر آپ نے ہیڈ لائنز بھی دیکھی کہ جی اتنے 3 بلین کی ہم نے کمٹمنٹ کر لی ہے. اب وہ اس کے بعد اس کا ذکر ختم ہو جاتا ہے. اس وقت ہماری صلاحیت جو ہے ٹرانزیکشن کرنے کی، وہ اس قدر کم ہے کہ صرف ایک پاپولر سٹیٹمنٹ کے آگے چل نہیں پاتی ہے. یہ جو سگنل مارکیٹس لیتی ہیں جب آپ ٹرانزیکشن کر کے دکھاتے ہیں، جو اگر ہمارا 10 بلین پروجیکٹڈ ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا، جب تک سگنل نہیں جائے گا تو مجھے کہاں سے وہ آئے گی؟ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری صورتحال پوری دنیا کے اندر ہے. پاکستان کو اپنے مینز کے اندر رہنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھا کے پبلک کو سگنل دینا پڑے گا کہ ہم اس طرح بچتیں کر رہے ہیں، اس طرح ہم پلاننگ کر رہے ہیں،
اس طرح اس کو ڈیل کریں گے اور اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ کریں. میں نے آج ٹویٹ بھی کیا, پھر سے انہوں نے بات کی چارٹر آف اکانومی کی. آئی سیڈ کہ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں, وہ چارٹر ہے کہاں پہ؟ دیکھیں نا, آپ نے جس چیز کو اگری کرنا ہے, کوئی پرچہ, کوئی پلاننگ, کوئی چیز تو ٹیبل پہ رکھے نا, کوئی وہاں صلاحیت کا بہت فقدان ہے. کیا ایکسیپشنل اسٹیپ ہوں گے شبر زیدی صاحب, اگر پوائنٹر کی صورت میں آپ بتائیں کہ جس کا ذکر ہارون صاحب کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اٹھانے پڑیں گے؟ دیکھیں طارق صاحب, پاکستان کے 3 اکاؤنٹس ہیں. ایک اکاؤنٹ ہے جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ کہلاتا ہے, جس کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا یا فورن کرنسی کا بیلنس ہے. اس میں جو ہماری امپورٹ کا بل ہے, اس کو ہمیں اس میں سے انرجی پورشن جو تقریباً $28 بلین پہ چلا گیا ہے, اس کو ہمیں 5 بلین سے کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا بائی امپوزنگ ویری امپورٹنٹ سینکشنز آف لائٹنگ ان دا نائٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا فسکل اکاؤنٹ ہے, اس میں آپ کچھ بھی کر لیں, پریزنٹ جو NFC ایوارڈ کے ساتھ ڈسٹریبیوشن ہے اور جو آپ کی کلیکشن ہے, جو آپ کا ڈیٹ ہے, اس کے ساتھ یہ نہیں چل سکتا. آپ کو پریزنٹ NFC ایوارڈ کو ریوائز کرنا پڑے گا. ٹھیک. تیسرا آپ کا پرابلم ہے انرجی کا. انرجی میں میں دیکھ رہا تھا لاسٹ ایئر مجھے 495 بلین روپیز دینا پڑا ہے IPPs کو, سبسڈیز کا. یہ کھیل ختم کرنا پڑے گا, اس میں چائنا بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. اور میں بالکل صحیح بات آپ کی بات کر رہے ہیں ہارون شریف صاحب, یہ جو سی پیک والی کہانی ہے, اس کو رول بیک کریں, اس کہانی کو ختم کریں اور گراؤنڈ ریئلٹی پہ رہ کے پاکستان کی چیزوں کو دیکھیں. وہ تو کہتے ہیں جی سی پیک ہمارا فیوچر ہے, اتنی $1 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ ایسی بات ہے نا, میں پچھلے 20 سال سے سن رہا ہوں. کبھی سی پیک فیوچر ہو جاتا ہے, کبھی کوئی چیز فیوچر ہو جاتی ہے, مگر فیوچر تو وہیں کا وہیں ڈاک کا ڈاک کھڑا ہے نا جی. مجھے تو, میں پھر آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, ایز اے اکاؤنٹنٹ, ایز اے فائنینشیل ایکسپرٹ, مجھے سی پیک کا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی آج تک. میں پھر آپ کو ایک سخت بات کہہ رہا ہوں جو آپ کو سننی چاہیے. جو انگریڈینٹ کسی بھی معاشرے میں ناکام ریاست کے لیے ہوتے ہیں, جیسے آبادی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, ٹیررزم بہت زیادہ ہے, پروپورشن آف دی جو آپ کی کمپیٹیٹیونیس بہت زیادہ ہے. تو مجھے یہ مت سمجھائیں کہ آپ کے اس ناکام ریاست کو آپ کامیاب ریاست کیوں کہہ رہے ہیں. پہلے آپ یہ ایکسپٹ کریں کہ یہ ناکام ریاست ہے. جب آپ ناکام ریاست ایکسپٹ کر لیں گے پھر آپ ایسے صحیح کریں گے. ہم یہ کہنے میں کہ یہ ناکام ریاست ہے 20 سال لگا رہے ہیں. اگر آج آپ یہ کہہ دیں کہ ریاست اپنے طور پر ناکام ہو چکی ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. ہم لوگ ساری زندگی میں یہی کام کرتے ہیں, کمپنیاں بند ہو جاتی ہیں, ان کو ریسٹرکچر کرتے ہیں, پھر آگے چلاتے ہیں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہم یہ کہیں کہ ہماری ریاست ناکام ہو چکی ہے, ہم اس کو صحیح کریں گے. اور ہمارے پاس پچھلے 40 سال میں ٹوٹل انویسٹمنٹ 16 بلین کی آئی ہے. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے 4 سال میں 50 بلین آ جائے گا. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی, پاکستان بہت اسٹیبل جگہ میں کھڑا ہوا ہے, ہم یہ کر لیں, ہم وہ کر لیں. ہم 4-5 دفعہ ریفارم پہلے بھی کر چکے ہیں. تو میرے آپ کو صرف گزارش یہ کہنے کی ہے کہ جو بھی انگریڈینٹ ایک ناکام ریاست کے ہوتے ہیں وہ آج اس کے اندر ہیں. میں بھی شہری ہوں, میں پاکستان کا کوئی دشمن نہیں ہوں, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایڈمٹ کریں تاکہ ہم چیز ٹھیک کر سکیں اپنے اوپر. ہاں, ایڈمٹ کریں تاکہ ہم چیز کو ٹھیک کر سکیں. اپنی غلطی کو ایڈمٹ کریں کہ ہم نے یہ ریاست صحیح نہیں چلائی. ٹھیک ہے, آپ صحیح چلائیں گے. اور میں آخری بات آپ کو کہتا ہوں, اور کہنا چاہتا ہوں آج, جو میں نے کل ایک سیمینار میں بھی کہی تھی, پاکستان کو کوئی سیکورٹی خطرہ نہیں ہے. ایز اے ریاست کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان کو. پاکستان کی جغرافیکل اینٹیٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. پاکستان کی معیشت کو خطرہ ہے. پاکستان آج وہاں کھڑا ہے جہاں پہ USSR 1990 میں کھڑا تھا. ٹھیک. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, ایکسیپشنل اسٹیپس کیا ہوں گے آپ کی نظر میں سر, اگر 1 2 3 ہو تو؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ریکگنائز کر لینا چاہیے کہ پاکستان کے پولیٹیکل کرائسس نے پاکستان کی اکانومی کو شدید طریقے سے ایک کرائسس میں ڈال دیا ہے. اکنامک کرائسس کو اگر آپ نے حل کرنا ہے تو پولیٹیکل کرائسس کو امیڈیٹلی حل کرنا پڑے گا. یہ انتشار ہم اور برداشت نہیں کر سکتے. اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے کہ ایک ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک بڑی وشس گیم کھیل رہی ہے پاکستان کے ساتھ.
اور گیمز آف تھرون جو چل رہی ہے اس وقت پاکستان میں، یہ تباہی کرنے جا رہی ہے. سو ہمارے پاس ٹائم ہے، ایک ونڈو ہے اپرچونٹی کی، جس میں ہم یہ پولیٹیکل معاملوں کو حل کر سکتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد کی جو باتیں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، اور وہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ ہم نے 75 سال میں وہ کام نہیں کیے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور شبر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ ایڈمٹ تو کریں کہ ہماری چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی، ایڈمٹ کریں تاکہ ہم ٹھیک تو کر سکیں چیزوں کو. بالکل بالکل. آپ یہ تو ساروں کے سامنے یہاں ہے نا کہ آپ دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ پر کیپٹا انکم آپ کا 150 پہ آپ بیٹھے ہیں. ہر دنیا کا انڈیکس جو ہے گلوبل اکانومی کے اوپر انڈیکس جو ہے کمپیٹیٹیونیس سے لے کے پروڈکٹیوٹی پہ لے لیں، ڈیجیٹلائزیشن پہ لے لیں، لاجسٹکس پہ لے لیں، ہیلتھ پہ لے لیں، ہیومن ریسورسز پہ لے لیں، کسی چیز میں بھی تو ہماری پرفارمنس نہیں ہے. سو یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا قصور نہیں ہے، یہ تو پچھلے 30 سال میں جو ہم کام کرتے رہے ہیں اور ان سیاست جو ہم کھیلتے رہے ہیں اس کا یہ نتیجہ ہے. اور اب گیم اوور ہو گئی ہے کہ دنیا نے کہہ دیا ہے کہ بھئی اب آپ ٹھیک ہوں گے تو پھر آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اگر آپ نے ٹھیک نہیں ہونا تو آپ پھر یہ گیم کھیلتے جائیں، اس کے نتیجہ تو ہمارے سامنے ہے. تو اب یہ آپ نے آگے چلنے کے لیے آپ ایک دنیا کی 5ویں سب سے بڑی پاپولیشن ہے، بڑی یوتھ ہے، آپ کی لوکیشن ہے، آپ کے پاس آپشنز ہیں، آپ ان کو اگر ٹھیک طریقے سے ایک اسٹریٹجکلی کام کریں تو کیوں نہیں آپ اٹھ سکتے. بہت سے ممالک ہیں جو بالکل ایشز سے اٹھے ہیں اور انہوں نے بہت، پر وہ کہتے ہیں شبر صاحب کا بات تو ٹھیک ہے کہ ریئلائز تو کریں، ایڈمٹ تو کریں، فیلئر کو تسلیم کریں تاکہ چیزیں ٹھیک ہوں نا. اپنے آپ کے اوپر اگر وہ خالی کپڑا ڈال کے رکھیں گے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. میں بریک لے لوں، بریک کے بعد آگے پھر پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب لاسٹ سیگمنٹ ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. اب یہ کہ الیکشن ایئر بالکل سر پہ، پاپولسٹ ڈیسیجن اور معیشت کی خراب صورتحال، بس اس کا ذرا اگر آپ انالیسس کر لیں شارٹلی سر. اگر آپ ساری زندگی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، جو کمپنیز ہیں، ان کی انکم سٹیٹمنٹس اور بیلنس شیٹ کو آڈٹ کرتے رہے ہوں تو ایک غلطی شاید ہو جاتی ہے کہ کمپنیوں کے سیکھے ہوئے اسباق جو ہیں وہ آپ ملکوں کے اوپر لگانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا حقیقت میں ہوتا نہیں ہے. دیکھیے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک فیلڈ ریاست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ریاست پاکستان کے اوپر جو سب سے بڑا بوجھ ہے وہ حکومت پاکستان ہے. حکومت پاکستان نقصان کرتی ہے. ہم جتنی بھی پالیسیز کا ذکر کر رہے ہیں، چاہے وہ بجلی کا شعبہ ہو، چاہے وہ گیس کا شعبہ ہو، چاہے وہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہوں، یہ سب جگہ حکومت نقصان کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے پاکستان کا، اگر اس کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اس کو بجلی کی وہ قیمت دی جائے جو انڈیا یا بنگلہ دیش یا چین میں ہے، تو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ دنیا میں کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا ہے، اور اس نے ماضی میں کمپیٹ کیا ہے. تو یہاں پہ فیلئر یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست فیل ہو رہی ہے، یہاں پہ حکومت فیل ہو رہی ہے. اور حکومت کا سب سے بڑا، ریاست کے اوپر جو سب سے بڑا بوجھ ہے وہ حکومت پاکستان ہے. تو اس بوجھ کو اگر کسی طرح سے کم کیا جائے، اور وہ کم کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، پبلک سیکٹر انٹرپرائز کا لاس جو ہے وہ آپ نے ختم کرنا ہے. جو بجلی کے شعبے کے اندر دیکھیے، لاسٹ ایئر ہمیں پتا چلا کہ 528 ارب روپے کا صرف بجلی کے شعبے کے اندر نقصان ہے، جبکہ پورا پی ٹی آئی کے دوران ہمیں جو عمر ایوب صاحب یہ بتاتے رہے کہ میں نے بڑی ریفارمز کر دی. اسی طرح گیس کے شعبے کے اندر بہت بڑا بوجھ ہے، اور وہ حکومت پاکستان خود سے بوجھ ہے. تو حکومت پاکستان حکمرانی کرے اور بزنس کرنا چھوڑ دے. ٹھیک. ہارون شریف صاحب سر، آپ کے کامنٹ یہ اب صورتحال کے اندر. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اگری کرتا ہوں کہ ون نیڈز ٹو بی ریئلسٹک. ہم somehow وہ پولیٹیکل پاپولزم کو ہمیں فالو نہیں کرنا چاہیے، اور ملک کی حالات کو ریئلسٹکلی ایویڈنس کی بیس پر دیکھنا چاہیے. میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا جو ڈاکٹر سلمان شاہ کہہ رہے تھے. میرا خیال ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ کوئی جلدی میں آنے والی نہیں ہے. پولرائزیشن اور فریگمنٹیشن بہت ہائی ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی الون جو ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرکچر ایسا ہے،
اس سے معیشت ٹھیک ہو جائے گی. وہ کازل لنک کے اندر مجھے کوئی ڈائریکٹ لنک دکھائی نہیں دے رہا ہے. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی پروفیشنلز کے لیے کمپٹنس کی سپیس نہیں کریٹ کر پائے گی, اسی بیوروکریسی سے ڈیل کرے گی, تو مجھے وہ سٹیبل گورنمنٹ کی ڈیلیوری کے اوپر بہت سوالات ہیں, کیپیبلٹی کے اوپر. اب آگے بات کے کرنا کیا ہے, آگے دیکھیں کچھ ترجیحات 2-3 کرنی پڑیں گی. کوئی بھی ملک سب کچھ نہیں کر سکتا, اور ہمیں پتہ ہے, ہم نے اس پروگرام میں بھی بات کی ہے. اگر آپ نے اسٹیٹ اور انٹرپرائز کو دیکھنا ہے, کمپیٹیٹیونیس کو دیکھنا ہے, تو اگر جیسے ایسٹ ایشیا نے کیا تھا, ہم ونرز کو پک کر لیں 3 کو, ہمیں اس کے لیے جو ہے کچھ سپیس کریٹ کرنی پڑے گی ود ان دا اسٹرکچر اینڈ ڈیلیگیٹڈ فرام دا پولیٹیکل انٹرفیئرنس, کہ وہ لوگوں کو آپ 5 سے 10 سال کا مینڈیٹ دیں, مارکیٹس کو اعتبار آئے, کچھ آگے چلے. خالی میرا نہیں خیال کہ ہمارے سیاستدانوں کے اندر یا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس وقت اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ایک اکنامک آپ کو پلان کر کے امپلیمنٹ کر سکیں ود ان دا کرنٹ بیوروکریسی. شبر صاحب آپ کا سجیشن سر شارٹلی. سر میرا یہ ویو ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت موجود ہیں, جو اگلے الیکشن میں الیکشن لڑیں گی, اور جو الیکشن میں کوئی ایک جیت کر آئے گا, جو ان کے پاس پلان ہے وہ اسٹیٹس کیو کا ہے. مطلب وہ جو چیز آج چل رہی ہے اسی کو چلانے کی کوشش کریں گے, اور اس اسٹیٹس کیو سے پاکستان صحیح نہیں ہوگا. اور اگر ہم اور آپ زندہ رہے تو ہم 23 کے دسمبر میں ملیں گے, اور پھر ہم یہی بات کر رہے ہوں گے جو آج کریں گے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس وہ ایک اسٹیٹس کیو کے ہوسٹیج ہیں. میں اس کو یہ کہوں گا کہ وہ اسٹیٹس کیو کے ہوسٹیج ہیں, اور وہ اس کو نہیں صحیح کر سکیں گے. اب یہ ایک ویری فرینکلی ان آنسرڈ کوشچن ہے کہ اس ہوسٹیج سے کون نکالے گا. مگر میرا جو ذاتی تجربہ ہے, میں اکاؤنٹنٹ ضرور رہا ہوں, مگر میں نے پچھلے 2-3 سال میں صرف یہ اسٹڈی کیا ہے کہ کنٹری کیوں فیل ہوتے ہیں. میں نے اس کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے کہ کنٹریز کیوں فیل ہوتے ہیں, تو وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. بٹ جو پاکستان میں اب ہمیں سوال یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل سسٹم کو ہی چلانا ہے. اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سلمان شاہ صاحب کے ماشاءاللہ وغیرہ کوئی سولوشن نہیں ہے. مگر جو بات فاروق سلیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے, تو گورنمنٹ اور اسٹیٹ ایک ہی ہوتی ہے, گورنمنٹ اور اسٹیٹ الگ نہیں ہوتی. مطلب گورنمنٹ کہہ لیں یا اسٹیٹ کہہ لیں, ریاست پاکستان جو ہے وہ نہ پبلک سے ٹیکس ریکور کر پا رہی ہے, نہ پبلک کو سیکورٹی پرووائڈ کر پا رہی ہے. تو اگر ایک ریاست 2 بنیادی کام نہیں کر پاتی, نہ وہ ٹیکس ریکور کر پاتی, نہ وہ سیکورٹی پرووائڈ کر سکتی, تو وہ ریاست ناکام ریاست ہوتی ہے. اس کو آپ جتنی مرضی خوش فہمی میں رہیں, وہ ناکام ہوتی ہے, اور یہ ناکام ریاست ہے. اچھا اب آگے چلیں نا. اب سولوشن یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی میں اسٹیٹس کیوں ہے. اب ہمیں جو چاہیے وہ یہ چاہیے, ہمیں اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایز اے انڈیپینڈنٹ فورم سے کسی جگہ پہ یہ بتائیں کہ اسٹیٹس کیو کے اندر کیا چیزیں ہیں جو اس کو صحیح کر سکتی ہیں. میں آپ کو صرف ایک آئٹم بتا دیتا ہوں, اگر وہ آئٹم آپ کر لیں تو آپ کے بہت بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ ہے آرٹیکل نمبر 140A آف دا کانسٹیٹیوشن, جو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل میٹر ہیں وہ لوکل گورنمنٹ بنائیں اور اسے چلائیں, کیونکہ عوام کا تعلق لوکل گورنمنٹ سے ہوتا ہے. یہ جو پاکستان میں بدماشی لگی ہوئی ہے پروونشل گورنمنٹس کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی, یہ بدماشی ختم. وہ جو گورنمنٹ کی بات کریں نا فاروق سلیم صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ آرٹیکل 140A کیوں نہیں اپلائی ہوتا. کسی بندے نے, آپ نے سنا ہے کبھی کسی سے, کسی سیاستدان سے سنا ہے کہ آرٹیکل 140A اپلائی ہونا چاہیے؟ 10 سال ہو گئے اس کو آئے ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے طارق صاحب کہ اگر منافقت کرنی ہے تو ٹھیک ہے منافقت کریں, مگر اگر سچ بولنا ہے تو سچ بولیں. میں آپ کو اس پہ پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں الاؤڈ ہے یا نہیں الاؤڈ ہے, میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم, دربار میں کیوں جاتے ہو, سر کیوں نہیں جاتا. سلمان شاہ صاحب, سر آپ کے لاسٹ کامنٹ پروگرام کو کنکلوڈ کروں گا. جی میرے خیال میں تو اب ہمیں امیڈیٹلی الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. جتنی دیر کریں گے اتنا ہمارا کرائسس گہرا ہوتا جائے گا اور اس سے نکلنا امپاسبل ہوگا. اگر آپ کی الیکشنز میں ایک پولیٹیکل پارٹی یا دوسری پارٹیز اچھا مینڈیٹ ان کو مل جاتا ہے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر آپ کا یہ چارٹر آف اکانومی بھی ہو سکتا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل بھی ہو سکتا ہے. اور کیونکہ یہ بات تو سب جانتے ہیں,
آپ کے پینل میں بھی یہ بات ہے کہ ہمارے پرابلمز بہت شدید ہیں. اکنامک پرابلمز میں آپ کے انسٹیٹیوشنلز ختم ہو چکی ہیں, آپ کے طریقہ کار ختم ہو چکے ہیں, کوئی فوکس نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, ویژن لیس ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, لیکن اسٹرانگ گورنمنٹ ود اے ویری اسٹرانگ لیڈرشپ جس کی ویژن بہت کلیئر ہو اور ان کو پتا ہو کہ جو بھی مشکل کام ہے وہ کریں اور گے اور آرگنائز کریں گے حکومت. اور اس وقت ہماری فیصلے اگر نہیں لیں گے اور فیصلے نہیں کریں گے تو پھر چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, شبر زیدی صاحب اور ہارون شریف صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اور پروگرام ختم ہونے سے پہلے یہ آج پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم کا آخری پروگرام تھا, اور مجھے اپنا یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے میں یہاں نہ صرف یہ کہ ایز اے ڈائریکٹر نیوز اپنی خدمات انجام دینے کا موقع ملا, بلکہ یہ جو پروگرام تھا یہ بھی میری مینجمنٹ کا مجھ پر اعتماد تھا کہ انہوں نے اعتماد کر کے مجھے یہ پروگرام دیا, اور حتی المقدور میں نے اور میری ٹیم نے کوشش کی کہ اس کے اندر ایک بیلنس طریقے سے اور ایسے طریقے سے جس کے اندر کہیں سے بھی کوئی بائسنس نظر نہ آئے, کوشش کی کہ اس کا موقف, تمام لوگوں کا موقف نہ صرف یہ کہ توجہ سے سنا جائے بلکہ ان کو بھرپور موقع دیا جائے کہ اس موقف کو آپ تک پہنچایا جا سکے. میں ایئر ویز میڈیا کے چیئرمین, انٹرفلو گروپ کے چیئرمین محترم جناب طاہر خان صاحب کا, سی او سیما طاہر خان صاحبہ کا, سی او شاہد جاوید صاحب کا بہت مشکور ہوں. نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ کوئی لگ بھگ 8.5 سال کا عرصہ میں نے نیوز ون کے اندر بتایا ہے, اور بہت ایسے وقت آئے جہاں پہ انہوں نے ہر موقع پر میری سپورٹ کی ہے. اب شاید آپ سے کسی اور جگہ ملاقات ہوگی کیونکہ میں اپنی پروفیشنل کیریئر کا ایک اور سفر کرنے والا ہوں, لیکن نیوز ون آرگنائزیشن نے مجھے بالکل ایک گھر کی طرح رکھا, گھر کے ایک فرد کی طرح رکھا. پھر میں مشکور ہوں اپنی تمام ٹیم کا. میرے اپنے پروڈیوسر ہیں اکبر علی صاحب, جعفر صاحب جو ہمارے کوارڈینیٹر ہیں, پھر یہاں جو ہمارے پروڈکشن کو ہیڈ کرتے تھے راجہ شاہد صاحب, اسی طریقے سے علی عباس ہیں, عمیر فاروقی صاحب ہیں, کیونکہ کراچی سے ہم پروگرام کرتے رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ یہ پروڈکشن کی ٹیم, میرے جو ساتھی اینکرز ہیں یعنی غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں, وحید حسین صاحب ہیں, اسی طریقے سے جواد ہمارے ساتھ جو پروگرام کرتے ہیں ہر زاویے سے, اور اس کے علاوہ سجاد میر صاحب اب ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, علی ممتاز صاحب ہیں. ان سب نے بھی بہت زیادہ ایکسٹراڈنری جو ہے وہ تعاون کیا, کیونکہ بینگ اے ہیڈ آف دی نیوز اینڈ کرنٹ افیئر میری بہت ساری رسپانسبلٹیز تھی ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا, لیکن ان لوگوں نے کبھی کوئی ایسا موقع نہیں دیا جہاں سے کوئی شکایت پیدا ہو, بلکہ شاید جو میری توقعات ہے یا جو چیزیں ہیں ان سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر میرے ساتھ کام کیا. اور جتنی بھی ہمیں اس نیوز ون کے اندر کامیابیاں حاصل ہوئیں یا جو ہم نے چیزیں جو ہیں وہ بہتر کیں, ان چیزوں کا تمام سہرا جو ہے وہ اس ٹیم کو جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ پھر میری نیوز کی ٹیم, ہمارے تمام بیورو چیف جو کراچی کے بیورو چیف ہیں, لاہور, پشاور, کوئٹہ, اسلام آباد, بہت سخت حالات کے اندر, کیونکہ ٹیلی ویژن کے اندر ہمارے شاید وسائل بہت محدود ہوں, لیکن جو ہمارا ہیومن ریسورس تھا اس ہیومن ریسورس نے ان محدود وسائل کے باوجود بھی بہت زیادہ اچھا کام کیا. بہت ساری ٹرانسمیشنز کیں, بہت سارے ایسے ایونٹ ہوئے جہاں پہ لوگ 16 گھنٹے 18 گھنٹے جو ہے وہ کام کرتے رہے, اور پھر اگلے روز اسی جذبے کے ساتھ, اسی جوش کے ساتھ یہاں آئے ہیں, اور بہت ایمانداری کے ساتھ لوگوں نے کام کیا. اور جتنی اچھی چیزیں ہم اس عرصے میں کر پائے ہیں اس کے اندر اس تمام ٹیم کا بہت زیادہ ہاتھ ہے, اور بہت ساری چیزیں جو نہیں کر پائے ہوں گے اس کے اندر میرا قصور ضرور ہوگا, کیونکہ ایز اے ٹیم لیڈر جہاں کامیابی کا سہرا آپ کے سر سجتا ہے وہاں بہت ساری ایسی چیزیں جو ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہوتے ہیں. تو تمام لوگوں کا, نیوز ون کی مینجمنٹ کا, میرے تمام ساتھیوں کا, جو ہمارے انالیز ہیں, کیمرہ مین ہیں, ہمارا جو آفس اسٹاف ہے, سب لوگوں نے بہت زیادہ آپ سمجھیں کہ میرے ساتھ تعاون کیا ہے. اور انشاءاللہ جو ہے یہ جو رشتہ ہے جو نیوز ون کے ساتھ, وہ میں یہاں ہوں یا نہیں ہوں وہ زندگی بھر کا رشتہ ہے, اور وہ رشتہ جو ہے وہ برقرار رہے گا. آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ان کا میں طلبگار ہوں, اور پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی طریقے سے, میرا یقین ہے کہ مجھے ایمانداری کے ساتھ
دیانتداری کے ساتھ اپنا کام آگے کرنے کا بھی حوصلہ دے گا، توفیق دے گا، اور آپ کی دعائیں جو ہے شامل حال رہیں گی۔ نیوز ون کے تمام ناظرین کا میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں جو ہے مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔